کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی چالاکی سے دوسروں کو آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن زندگی کے کچھ سودے ایسے ہوتے ہیں جہاں حساب کتاب صرف پیسوں کا نہیں ہوتا بلکہ نیت اور کردار کا بھی ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جسے ایک سنہری موقع نظر آیا، مگر اس کے لالچ نے اسے ایسی جگہ لا کھڑا کیا جہاں وہ خود اپنے ہی الفاظ کے جال میں پھنس گیا۔ حد نظر گندم کی فصل پھیلی ہوئی تھی، آس پاس کی زمینوں سے فصل کاٹ بھی دی گئی، بلکہ دوبارہ فصل تیار ہونے لگی تھی، لیکن اس زمین سے فصل ابھی نہیں اتاری گئی تھی۔ کامران کا گزر اس علاقے سے پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے بھری فصل دیکھی تو مالک سے سودا کرنے کا سوچ لیا۔ پہلے تو معلومات کی کہ اس کھیت کا مالک کون ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک بوڑھی بیوہ عورت اس کھیت کی مالکن ہے۔ کامران ایک شادی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ واپسی میں اس عورت سے مل کر اس فصل کا سودا کروں گا۔ شادی میں شریک تھا، لیکن دل و دماغ اسی گندم کی فصل میں اٹکا ہوا تھا۔ بار بار خیال آتا کہ اسے سودا کر کے یہاں آنا چاہیے تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اتنی دیر میں اس عورت سے کوئی اور نہ سودا کر لے۔ بہرکیف شادی کی رسومات سے فارغ ہوا اور بنا وقت ضائع کیے اس عورت سے رابطہ کیا اور پوچھا، اس فصل کا سودا تو نہیں کیا کسی سے آپ نے؟ جواب ملا، لوگ تو بہت آئے ہیں لیکن سودا کسی سے نہیں ہوا۔ کامران بڑا خوش ہوا، کہا، اماں میں ٹھیکے دار ہوں، فصلوں کی کٹائی کا ٹھیکہ لیتا ہوں، بات کرو کیا لوگی اس فصل کا؟ بڑھیا بولی، بیٹا میں بیوہ عورت ہوں، اس زمین سے جو حاصل ہوتا ہے وہی سارا سال چلاتی ہوں، جو مرضی ہو، جو مناسب سمجھو دے دو۔ کامران نے سنا تو خوش ہوا، چلو اچھا ہے، بڑھیا کو بھاؤ کا علم نہیں، میں اپنی مرضی کی قیمت لگاؤں گا۔ بولا، اماں میں دور لے کر جاؤں گا، مجھے گاڑیوں کا کرایہ بھی زیادہ دینا پڑے گا، میں اس کے 80,000 روپے دوں گا۔ بڑھیا بولی، کیا غضب کر رہے ہو بیٹا، ہمارے گاؤں کا چودھری 1,20,000 روپے دے رہا ہے، میں اسے نہیں دے رہی تو تمہیں 80,000 میں کیوں دوں گی؟ کامران نے کہا، اماں اگر تمہیں کوئی زیادہ دے رہا ہے تو اسے ہی دے دو، یہ فصل 80,000 سے زیادہ کی نہیں ہے، میں تو 80,000 بھی زیادہ دے رہا ہوں۔ بڑھیا بولی، مجھے بیوہ سمجھ کر لوٹنے آئے ہو؟ میں نہیں دوں گی، 1,20,000 بلکہ 1,40,000 میں بھی نہیں دوں گی، پورا 1.5 روپے لوں گی۔ کامران نے سوچا کہ بڑھیا ایسے نہیں مانے گی۔ اس نے فوراً پینترا بدلا اور کہا، تم بیوہ ہو تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ 90,000 روپے دے سکتا ہوں، وہ بھی فصل کی قیمت نہیں بلکہ تمہارے 1 سال کے گزارے کے لیے، ورنہ صحیح بتا رہا ہوں فصل اتنے کی ہرگز نہیں ہے، اب آگے تمہاری مرضی۔ بڑھیا نے سوچا کہ یہ گاہک بھی ہاتھ سے نکل گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ اس نے کہا، اگر یہ بات ہے تو سنو، اپنے گاؤں والوں سے کہہ چکی ہوں کہ میں 1.5 لاکھ سے کم نہیں دوں گی، اگر تمہیں کم دے دی تو یہ گاؤں والے میرا نعت کا بند کر دیں گے۔ کامران نے کہا، دیکھو اماں، گاؤں والوں کو کون بتائے گا کہ ہمارا کیا سودا ہوا ہے، تم یا میں؟ تیسرا کون ہے اس سودے میں؟ نہ تم بتانا کسی کو نہ میں بتاؤں گا، میں مزدور لاتا ہوں، وہ گندم کاٹ کر لے جائیں گے، مال لاد کر تمہیں ادائیگی کر دوں گا۔ بڑھیا بولی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 1.5 لاکھ روپے سے کم میں نہیں دوں گی، اگر کم میں دینا ہوتی تو کب کی دے چکی ہوتی اور اب تک دوسری فصل بھی آ جاتی۔ کامران بولا، اماں فصل اتارنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر وقت پر نہ اتاری جائے تو وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی، اسے کیڑے کھا جاتے ہیں، نہیں بیچنی تو نہ بیچو، نقصان تمہارا ہی ہوگا، میں کہیں اور دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کامران جانے لگا تو بڑھیا نے اسے آواز دی، اچھا سنو بیٹا، تم یوں کرو کہ مجھے 90,000 دے دو، فصل کٹوانا شروع کر دو، کوئی پوچھے کہ کتنے کی فصل لی ہے تو کہنا 1.5 لاکھ میں لی ہے، 90,000 دے دیے ہیں، 60,000 مال کے لے جاتے ہوئے دوں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کامران نے پوچھا۔ بڑھیا بولی، اس سے یہ ہوگا کہ میرے گاؤں والوں کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ میں نے فصل 1.5 لاکھ سے کم میں نہیں بیچی، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور مجھے شرمندہ کرتے رہیں گے۔ کامران نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے، کوئی پوچھے گا تو یہی کہوں گا۔ غرض فصل کی کٹائی شروع ہوئی، گاؤں کے کئی افراد نے پوچھا کہ سودا کتنے کا ہوا ہے اور کامران یہی جواب دیتا، 1.5 لاکھ روپے میں ہوا ہے، 90,000 دے دیے ہیں، 60,000 مال لے جاتے وقت دوں گا۔
فصل اتار لی گئی، گندم بوریوں میں بھر دی گئی۔ کامران نے گاڑیوں کا بندوبست کیا۔ جب گاڑیوں پر مال لادنے لگے تو بڑھیا آ گئی اور بولی، پہلے میرے بقایا دو، پھر مال گاڑیوں پر لادنا۔ کامران حیران ہو کر بولا، کون سے بقایا؟ ساری رقم تمہیں پہلے ہی دے دی ہے میں نے۔ بڑھیا بولی، تم خود کہتے تھے کہ 90,000 پہلے دے دوں گا اور 60,000 مال لے جاتے وقت دوں گا۔ کامران پریشان ہو گیا۔ بحث شروع ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، گاؤں کے بے شمار لوگوں نے گواہی دی، ہاں ہم نے بھی سنا ہے، تم یہی کہتے تھے۔ بڑھیا تو رونے لگی، میرا کوئی ولی وارث نہیں، یہ مجھے بیوہ سمجھ کر لوٹ رہا ہے۔ کامران تو مجبور ہو گیا، لوگ بھی بڑھتے جا رہے تھے اور بڑھیا بوریاں گاڑیوں پر رکھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ آخرکار اسے مزید 60,000 روپے دینے پڑے۔ فصل مکمل طور پر اتار دی گئی اور گندم بوریوں میں بھر کر گاڑیوں پر رکھ دی گئی۔ کامران نے ابتدائی طور پر خوشی محسوس کی کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے سستا سودا کر لیا ہے اور بڑا منافع کمانے والا ہے، لیکن جلد ہی حقیقت نے اس کی خوشی پر سائے ڈال دیے۔ گاڑیوں کے ذریعے گندم شہر کی مارکیٹ تک پہنچائی گئی، لیکن راستے میں مزدوروں کی اضافی اجرت، ٹرانسپورٹ کا خرچہ اور دیگر چھوٹے چھوٹے اخراجات کامران کے حساب سے کہیں زیادہ نکل آئے۔ اس نے سوچا تھا کہ 90,000 روپے دے کر 60,000 بعد میں ادا کر دوں گا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ یہ 60,000 بھی اس کے منافع کو کافی حد تک کم کر دے گا۔ گاؤں واپس آ کر کامران نے سوچا کہ اگلی بار وہ زیادہ محتاط رہے گا اور شاید بیچنے کے دوران اپنے منافع کے لیے چھوٹے دھوکے یا قیمت بڑھانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی لالچ نے اس کے ساتھ غیر متوقع مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ بڑھیا نے گاؤں میں اپنی بات پھیلا دی تھی اور اب لوگ اسے محتاط نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ کامران کی ساکھ گاؤں میں کچھ کمزور پڑ گئی کیونکہ لوگ جان گئے تھے کہ اس نے چھوٹے طریقے سے سودا کیا اور بڑھیا کے حق میں فیصلہ ہوا۔ مزید برآں، گندم کی قیمت مارکیٹ میں اچانک گر گئی، جس کا کامران نے پہلے اندازہ نہیں لگایا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زیادہ منافع کے لیے کم قیمت پر خریداری کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا منافع تقریباً ختم ہو گیا۔ اس کی لالچ اور جلد بازی نے اسے وہ فائدہ نہیں دیا جس کی امید تھی۔ وہ کامران نے سبق سیکھا کہ صرف سودے بازی اور لالچ سے کامیابی ممکن نہیں، بلکہ محتاط منصوبہ بندی اور ایمانداری زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ آخرکار کامران نے طے کیا کہ آئندہ وہ گاؤں کے ساتھ ایمانداری سے کام کرے گا اور چاہے منافع کم ہو لیکن ساکھ اور اعتماد ہمیشہ باقی رہے گا۔ گاؤں والے بھی اب اسے زیادہ جانچ پرکھ کے بعد اپنے کھیتوں کی خریداری کے لیے دیکھنے لگے اور کامران نے یہ سمجھا کہ لالچ ہمیشہ نقصان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔